الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مبارک زندگی کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ آج کی جو گفتگو اور مذاکرہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کے بارے میں ہم سنیں گے اور کچھ چیزیں دیکھیں گے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی تھی تب سے بات ہماری شروع ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے جو حالات عطا فرمائے ہیں وہ حالات حکمت کی بنیاد پہ تھے، وہ حالات حکمت کی بنیاد پہ تھے، اس میں بہت بڑی خیریں چھپی ہوئی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے والد ماجد کو تو دیکھا ہی نہیں، اور والدہ کی محبت سے 6 سال کی عمر میں جو محروم ہو گئے، اور ایسے ہی جو دادا نے باپ اور ماں سے بھی بڑھ کے پیار کیا، اور فطرتاً بھی دادے کا پیار، نانے کا پیار امی ابو سے زیادہ ہی ہوا کرتا ہے، اور پھر چچا نے بھی کمال کا پیار دیا، اور بچپن میں والدین چلے گئے، اور چچا نے کفالت اگر کی بھی، اور جوانی کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے مشن میں شریک حفاظت کے طور پر تو ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ان کا مذہب قبول نہیں کیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آنے والے دور میں کسی کو یہ شک تک نہ پڑے، کسی کو یہ شبہ تک نہ پڑے کہ محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اپنے والد سے نہیں سیکھے تھے، اپنی والدہ سے نہیں سیکھے تھے، اپنے چچا نے اگر ان کی کفالت کی تو ان کے مذہب کے اوپر اور ان کے مشن کے اوپر انہوں نے لبیک نہیں کہا، تو اگر ان کو کہیں سے یہ علم آیا ہے تو وہ صرف آسمان ہے اور اللہ کی طرف سے ہی آیا۔ تو ہر پل اور ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت بھرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ والی وادیوں سے گزرے ہوئے ہیں تو یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ناقصوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، اور جو عام طبقہ ہے ان کے ساتھ خوب محبت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 7 سفر اپنے ددیال کی طرف، بنو نجار بھی کہا جاتا ہے اور بنو سلمہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینۃ المنورہ کے قریب کا ایریا ہے، جو قباء اور مدینۃ المنورہ کے درمیان کا جو ایریا ہے اس میں ددیال ہیں، یہاں پر تشریف لائے، اور 1 مہینے تک کا قیام بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے تھے تو بچوں کے کھیلنے کی جگہیں وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھیں کہ بچپن میں جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ یہاں پر آیا تھا تو یہاں اس جگہ پر بچے پانی کے ساتھ کھیلتے تھے، اس جگہ پہ بچے اپنا دوسرے کھیل کھیلتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ والی جگہیں بھی یاد تھی۔ بہرحال 1 مہینے کا قیام ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے مدینۃ المنورہ یثرب سے آتے ہیں تو مقام ابوا تقریباً 80 میل کے قریب، مدینۃ المنورہ سے 80 میل کی مسافت پر ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا پہاڑوں کے بیچ میں، اور وہاں پر ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھے کہ وراثت میں ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جائیداد کی شکل میں ان کو ملی تھی، اور انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حوصلہ افزائی سے بھی نوازا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر چلی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی تفصیل نہیں آتی کہ کون سے قبیلے والوں نے ان کی تدفین تھی، کنہوں نے مدد کی، بہرحال یہ تو 3 سے 4 لوگ تھے۔ بہرحال اتنا ضرور آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک بن گئی تو قبر کو لپٹ کے روئے بھی تھے۔ ام ایمن نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور لے کے چل رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں واپس بار بار قبر کو دیکھ بھی رہی ہیں
اور قبر کی طرف لپٹ کے رو بھی رہی ہیں۔ بہرحال وہ مکۃ المکرمہ میں پہنچے۔ مکۃ المکرمہ میں پہنچے تو عبد المطلب کیونکہ جان سے بھی زیادہ ان کو عزیز سے اور عزیز رکھتے بھی تھے۔ عربوں کے ہاں جو ان کا اپنا کلچر تھا، بچوں کو عموماً وہ شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، خواتین کو تو ویسے ہی ویلیو نہیں دیتے تھے، جبکہ عبد المطلب کی مسند پر ایک بچے کے علاوہ خاندان میں سے کوئی چھوٹا بڑا اس مسند پہ پاؤں نہیں رکھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے سرداری کے خلاف ہے اور ہمارے جو روایات چلتی آ رہی ہیں ان کے خلاف ہے، بچے ہماری مسندوں پہ نہیں کھیلتے، اور جبکہ وہ اپنی سرداری کی مسند پر اور اپنے فیصلوں کے وقت میں بیٹھے ہوں، اس وقت تو ویسے ہی کوئی نہیں آتا، لیکن آپ کا پوتا آتا ہے اور آپ کی داڑھی سے بھی کھیلتا ہے اور آپ کے اوپر چڑھ بھی جاتا ہے اور مسند سے کھیلتا رہتا ہے، آپ اسے کچھ کہتے ہی نہیں۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، میرا یہ پوتا بہت ہی برکتوں والا ہے، میرا کوئی مسئلہ بھی پھنسا ہے اور کوئی الجھن میں پھنسا ہوں تو جب کبھی بھی اس بچے کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی ہے تو دعا ضرور قبول ہوئی۔ ایک دفعہ عبد المطلب کے اونٹ گم ہو گئے اور یہ بھی کہا کہ جب کبھی میں کسی مسئلے میں پھنس جاؤں دعا کرتا ہوں، اگر نہیں تو پھر اپنے اس پوتے کو ہی ساتھ لے جاتا ہوں یا بھیج دیتا ہوں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ عبد المطلب کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا، روئی جا رہے، روئی کیا ہوا؟ کہا کہ میرے اونٹ گم ہو گئے تھے، جس کی بنیاد پہ مل نہیں رہے تھے، تو میں نے کسی کے ساتھ اپنے پوتے کو بھیجا، اب وہ پوتا بھی نہیں مل رہا، اونٹ بھی نہیں مل رہے، پوتا بھی نہیں مل رہا، لیکن آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جس کام کے لیے اس کو بھیجا ہو اور وہ اس کام میں ناکام اور ادھورے واپس آئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور وہ اپنی دعا میں ہی ابھی تھے تو اونٹ بھی واپس آ گئے اور پوتا بھی واپس آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اتنے شفقت کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جب آخری وقت ہوا تو ان کو یہ بھی فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنے پوتے کو کس کی کفالت میں کر کے جاؤں۔ بڑی عمر میں، بعض روایات میں آتا ہے 120 سال کی عمر میں گئے، 120 سال کی عمر میں عبد المطلب جو ہے وہ وفات پائی انہوں نے، تو اپنے بچے بلائے، کتنے بچے ہیں؟ 10 بچوں کو بلایا کہ میں اپنے پوتے کو کس کی کفالت میں دوں، تو اس میں جو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ابو لہب نے کیا۔ ابو لہب نے کہا یہ بھتیجا مجھے دو، ساتھ ہی عبد المطلب نے کہا نہیں تمہاری طبیعت سخت ہے، تمہیں بھتیجا نہیں دوں گا، طبیعت سخت ہے، بھتیجا پوتا میں اپنا نہیں دوں گا، تمہارا بھتیجا تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو سوچ وچار کے بعد سب میں سے کہا، دو سوچیں ہیں، ایک یہ ہے کہ میں ابو طالب کو دے دوں، نرمی بہت ہے اور یہ میرے پوتے کو اپنے بھتیجے کو پیار بہت دیں گے، لیکن یہ کہ خطرہ اس چیز کا ہے کہ ان کے بچے زیادہ ہیں تو مکمل پیار مل بھی پائے گا یا نہیں مل پائے گا، لیکن ابو طالب کی کفالت میں ہی اپنی زندگی میں ہی اپنے پوتے کو دیا، اور اس بنیاد پہ کہ یہ سگے چچا بھی ہیں، ماں ایک ہے، عبداللہ اور ابو طالب کی ماں ایک ہے، ایک ماں ہونے کی وجہ سے بھی شفقت زیادہ ہے تو انہی کی دی، اور پھر یہ ہے کہ ابو طالب نے بھی وہ حق ادا کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 8ویں سال میں عبد المطلب چلے جاتے ہیں، اور ان کی جو وہ ہے، پہلے والدہ کی سلائیڈ میں آپ کو دکھا دوں، یثرب سے مدینہ المنورہ ابوا کے مقام پر، میدان بدر کے قریب یہ ابوا کا مقام ہے، اور یہ والی جگہ ہے جو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، اور ایسے ہی عبد المطلب الحجون کے مقام پر ان کی تدفین ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 10واں سال 10 سے 12 سال۔ سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مشکلات جو پہنچیں، جو میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، سیرت کا طالب ہونے کی حیثیت سے 3 پوائنٹ میں نے ایسے تلاش کیے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ جس میں مطالعے کے دوران ایک دفعہ بندہ رک جاتا ہے،
ان میں سے میں آپ کو بتلاتا چلوں گا، ان میں سے ابھی ایک بیان کرنے لگوں جو مشکل ترین میرے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل ترین ایک ابھی بیان کرنے لگا ہوں، جو جہاں جہاں موقع آئے گا وہاں نشاندہی یوں کروں گا۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار 10 سال کی عمر میں یہ احساس ہوا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے امی ابو بھی ہوتے، یہ احساس ہوا، کیونکہ دادا چلے گئے 8 سال کی عمر میں، تو دادا نے نہ والد کی کمی محسوس ہونے دی، نہ والدہ کی کمی محسوس ہونے دی۔ چچا نے محبت اگرچہ کی اور کفالت کی، لیکن ماں باپ اور دادا والا پیار تو نہیں دے سکتے۔ اپنے ہم عمر کے ساتھ، ہم عمر جو 2 سال کے فرق سے حمزہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، یہ ایک طرف سے چچا بھی ہیں اور ایک طرف سے قریب العمر بھی ہیں، اکٹھے ہی کھیلتے تھے مکہ المکرمہ میں۔ تو اس وقت احساس ہوا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اپنے حساب سے کھیلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شام کے وقت میں ان کو امی ابو سے پیار بھی ملتا ہے اور انتظار بھی ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی محسوس فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا عمل بھی رہا اور سنت بھی رہی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بکریاں تمام انبیاء علیہ السلام سے چروائی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو حکمتیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو کوئی جس صحبت کو اختیار کرتا ہے اس صحبت کے اثرات اس کی زندگی پہ ضرور پڑتے، اور ان صحبتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر کینہ اور بغض آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر مسکنت عاجزی آ جاتی ہے، کہ بکریاں فقیر مسکین سی بکریاں ہوتی ہیں، جانور میں کمزوری ہے تو ان میں عاجزی آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اگر چروائی گئی ہیں تو بکریاں ہی چروائی گئی۔ اور بکریوں کا چرانے کا ریوڑ کے چرانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جانوروں میں سے سب سے زیادہ تنگ کرنے والا جو جانور ہے وہ بھی یہی ہے۔ جو بڑے جانور ہیں وہ ہیں ہی ہیں، اختر صاحب بیٹھے انہوں نے 6 مہینے پچھلے قربانی کے جو ہے وہ کیے ہیں، تو جو ریوڑ کرنے والے ہیں یہ کتنا تنگ اگر چھوڑ دیں اور ان کو سنبھالیں تو بھاگتی ہیں دوڑتی ہیں بکریاں، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف سے ٹریننگ کس چیز کی، مسکنت اور عاجزی اور مزاج کی نرمی، دوسری طرف سے غلہ بانی اور ریوڑ کو، کیونکہ نبی نے امت کو جوڑنا ہوتا ہے، نبی نے امت کو جوڑنا ہوتا ہے، جو بھاگ جائیں، جو بدک جائیں، جو اتر جائیں، جو نکل جائیں، ان کو جوڑنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام سے بکریاں بھی چروائی گئیں۔ اس پہلو پہ اپنی اصلاح کے حوالے سے بھی بات کر دوں کہ آج کل ہم سب سے زیادہ کس صحبت میں رہتے ہیں، ہم لوگ سب سے زیادہ کس صحبت میں رہتے ہیں؟ میری جیب میں نہیں ہے، یہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اس کی صحبت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں، تو اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں بھی آ گئے، ہماری اولادوں میں بھی آ گئے، اپنے معمول میں بھی آ گئے۔ لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں، مشینری میں حس نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر بھی حس اور احساس ختم ہو گیا۔ موبائل میں قرآن مجید آ جائے خوشی ہوگی، موبائل میں محبوب کی تصویر آ جائے، دوسری مثال بھی دے دوں، موبائل کو خوشی ہوگی، ڈیلیٹ ہو جائے موبائل کو غم ہوگا۔ تو بے حس ہم جو ہوئے ہیں اس میں اس مشینری کا بھی عمل دخل ہے۔ پہلے کیا کوئی بیمار ہوتا تو سارے ہاسپٹل میں، کوئی فوت ہوتا تو اتنا احساس پورے محلے کو پتہ چلتا، اب کوئی بتاتا بھی ہے کہ فلاں فوت ہوا تو دوسرا لفظ اچھا کیدو جنازہ، بالکل صاف ستھرا، نہ انا للہ، نہ افسوس، نہ کچھ۔ اگر کوئی کسی کو بتا دے تو فوراً اچھا جی چلو کوشش کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اور یہ کیا ہوا؟ یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر بے حسی آئی۔ تو انبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چراتے ہوئے ایک موقع پر صحابہ کو فرمایا،
کہ علیکم بالاسود من ثمر العراق فانہ اطیب، کہ بھائی آپ یہ جو کیکر اور ان کے جو درخت ہیں اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے یہ بلیک بلیک کالا کالا کھلاؤ. تو وہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو ہم چرواہے لوگ ہیں اور یہ ہماری فیلڈ ہے، ہماری فیلڈ کی آپ نے یہ بات کیسے کر دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجیاد کے مقام پر میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں. بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا یہ مزدوروں کے لیے بھی سنت ثابت ہوتی ہے. بزنس، ہر بندہ کہتے ہیں بزنس جی سنت ہے، تو مزدوری بھی تو سنت ہے نا، مزدوری بھی سنت ہے. مزدور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزدوری کی تھی اور اس سے جو کچھ ملتا تھا ابو طالب کی جو ان کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا لیکن ان کی ہیلپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر دیا کرتے تھے. بہرحال یہ ہے کہ ابو طالب نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساتھ لے لیا. جب ساتھ لیا قافلہ تیار ہوا تو اونٹ کی نکیل 12 سال کے بچے نے پکڑی. جو ہی پکڑی تو پھپھیاں روتی ہوئی باہر آ گئی، نہیں ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے. اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ابو طالب کیوں بچے کو مزدوری پہ مجبور کر رہے ہو؟ آج عبداللہ ہوتے، عبداللہ کی جائیداد ہوتی تو کیا 12 سال کے بچے سے وہ مزدوری کرواتا؟ آج عبد المطلب ہوتے تو 12 سال کے بچے سے وہ مزدوری کرواتے؟ تو جواب میں کہا نہیں، میں مزدوری کروانے کے لیے نہیں لے کے جا رہا، میرا تو ان کے بغیر دل نہیں لگتا اور ان کا میرے بغیر دل نہیں رکھتا، اس لیے لے کے جا رہا ہوں. پھر پھپھیوں نے اجازت دی اور چلے گئے. بہرحال یہ ہے کہ بصرہ کے مقام پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے ہیں اور وہ قافلہ جو ہے وہ پہنچا اور اس قافلے پہ میں یہاں پر تصویر بھی آگے لگا لوں، واپس سلائیڈ لے آؤں گا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی 12 سال کی عمر ہے، وہ قافلہ گیا تو بحیرہ راہب بصرہ شام کے قریب میں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اس قافلے نے جا کے پڑاؤ ڈالا. قافلے نے جب پڑاؤ ڈالا تو اس میں سے ایک جو ان کی جو گرجا گھر ہے کنیسہ کہتے ہیں، وہاں سے وہ آیا ایک راہب، اس راہب کا نام بحیرہ راہب کے نام سے بحیرہ اس کا نام ہے. وہ آیا اور ایک ایک بچے کو، ایک ایک بندے کو، بڑے کو دیکھنا اس نے شروع کیا. آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا نعم ھذا ھوا آخر الانبیاء. تو سارے دائیں دیکھنے لگ گئے کہ اس کو کیا ہوا، اور کہا کہ آپ کو نہیں پتا، ہماری کتابوں میں تھا کہ اس درخت کے نیچے اتنے عرصے کے بعد اس موسم میں ایک قافلہ آئے گا، اس میں ایک بچہ ہوگا، وہ نبی آخر الزمان ہوگا. لوگ حیران ہوئے کہ یہ اپنے اس گرجا گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا. راہب وہ جب جاتے ہیں تو رہبانیت والی ان کی زندگی. اس نے کہا کہ میں نے یہاں پر یہ کنیسہ بنانا، گرجا بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ آئیں گے اور ان کی زیارت کروں گا. روایات میں آتا ہے ناشتہ بھی اس پورے کے پورے قافلے کا اس نے کیا تھا، کھانا کیا. کھانے کے بعد ابو طالب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، کہا کہ پہلے تو ایک سوال کیا، وہ میں بھول گیا. سوال یہ کیا کہ یہ کون ہے آپ کا؟ کہا میرا بیٹا ہے. کہ جھوٹ کہہ رہے ہو؟ کہتے جھوٹ کیا؟ کہ یہ یتیم بچہ ہے، والد ہو ہی نہیں سکتا اس کا. کہتے کیسے؟ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پھر بعد میں کہا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. یہودی ان کو اس راستے پہ جیسے ہمیں معلوم ہے ایسے یہودیوں کو بھی ان راستوں کا اور اس سفر کا بھی ان کو معلوم ہے، وہ ان کو قتل کر ڈالیں گے. تو آپ کی مہربانی برائے کرم اس بچے کو آپ واپس لے جائیں. تو ابو طالب ان کو واپس لے آئے اور ایک کے ساتھ بھیجا، اپنے کسی ایک شخص کے ساتھ اونٹ کے اوپر واپس آ گئے. بہرحال یہ اس سفر پر نہیں گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بکریاں چرانا تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا. مکہ المکرمہ سے بصرہ کے مقام پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تیما کے مقام پر اور دومت الجندل اور بصرہ کا مقام، اور بصرہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے.
आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 14 साल 2 माह की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्बुल फिजार के नाम से एक जंग थी, उस जंग ने बहुत ही ज़्यादा आगे जाना था। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जो करीब वाले थे उन्होंने कहा, रिश्तेदारों ने, कि ख़ानदानी जंग है तो आपको भी शिरकत करनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तो थी शिरकत, लेकिन उस पर नींद आ गई थी। किसी ऐसी सरगर्मी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए जो किसी का हक दबाती हो या किसी का हक मारती हो। और हिल्फुल फजूल के नाम से आता है। हिल्फ कहते हैं मुआहदा, फजूल फजल। 6 फजल थे और उनके दरमियान में जो था एक मुआहदा जंग बंदी का होना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआहदे में भी शिरकत की। वो 15 साल 2 माह की उम्र में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 23 साल की हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सफ़र किया शाम की तरफ तिजारत का। यहाँ पर 25 लिखी हुई है, ग़ालिबन 23 साल की उम्र में है कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुना हुआ था कि मक्कतुल मुकर्रमा में एक नौजवान है और अबू तालिब के वो भतीजे हैं और उनके ख़ानदान को आजकल ज़रूरत भी है, लेकिन यह है कि मैं अगर इनको माल दे दूं, माल कमाना आपने है, इन्वेस्टमेंट रासुल माल मेरा होगा, आपने कमा के मुझे भी देना है और अपना भी रखना है, जिसको आज की ज़ुबान में मुजारबा कहते हैं, मुजारबा। तो उसमें हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने माल दिया और अपना ग़ुलाम मैसरा भी साथ कर दिया कि आप जाएं। और मैसरा ने आकर रास्ते के बहुत सारी चीज़ें आके बतलाई कि मैं साथ में जा रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात करते थे लात और उज़्ज़ा का नाम नहीं लेते थे और लोग जो है वो कस्में उठाते थे और ये उनको कस्मों में किसी किस्म की उनमें शरीक नहीं होते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते में एक नस्तूरा राहिब भी मिला था, उसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी आखिरुज़्ज़मान होने की निशानदेही भी की थी और खुशखबरी भी सुनाई थी। और रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इहरासात यानी नबूवत के ऐलान से पहले, नबूवत के ऐलान के बाद मौजज़ात होते हैं और वही अकल से बालातर जो वाक़यात नबूवत से पहले उसको हिरासात कहते हैं। और वही चीज़ें अगर औलियाए कराम के हाथों से या उनके किसी अमल से सामने आए तो उनको करामात कहते हैं। तो वो भी बहुत सारे हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस होने लगे तो उस वक़्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी सहेलियों को बुलाया और कहा कि आज हमारे काफ़िले ने वापस आना है। वो अंदाज़ा कर लिया करते थे इतने दिन का सफ़र है, आज के वक़्त में, इस वक़्त में हो सकता है कि काफ़िला पहुंच जाए। काफ़िला जब आ रहा था तो चंद सहेलियों के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में घर की छत पे चढ़ गई और देखा दूर से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा आ रही हैं और एक बदली मुस्तकिल तौर पर उनके ऊपर साया किए हुए है और वो उस बदली और साहिबान के नीचे ही चलते हुए आ रहे हैं। और जब जो उनके ज़हन में था कि इतना प्रॉफिट होगा और इतना मिलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ने प्रॉफिट दिया। तो उस पर क्या है कि खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के ज़रिए से, अपनी खाला के ज़रिए से पैगाम भिजवाया कि अबू तालिब से बात कर लें कि मैं निकाह करना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रग़बत का इजहार फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल और 2 माह है और जबकि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल है और जो महर वो 20 ऊँट हैं या 500 दिरहम है। निकाह पढ़ाने वाले अबू तालिब हैं। अबू तालिब में वहाँ उस वक़्त में खुतबा पढ़ा, अम्मा बाद फ़इन्ना मुहम्मदन मिम्मन ला युवाज़िनु बिही फ़तन मिन कुरैशिन इल्ला रज्जहा बिही शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन व अक़लन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी पर्सनैलिटी और शख्सियत हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा में इनके बराबर का कोई हसीन नौजवान कोई नहीं, ना शराफत के एतबार से, ना समझदारी के एतबार से, ना मकाम और मर्तबे के एतबार से, ना फ़हम और समझ के एतबार से। हाँ, इतना ज़रूर है कि माल में कम है, माल में कम है। अगर माल में कमी है भी फ़इन्नहु ज़िल्लुन ज़ाइलुन
عاریتن مسترجعتن، کہ یہ تو ایک سایہ ہے جو ختم ہو جائے گا، جو ملی ہوئی ایک کرائے کی چیز ہے یہ واپس ہو جائے گی، لیکن کیا ہے کہ ان کو خدیجہ رضی اللہ عنہا میں رغبت ہے اور ان کو ان میں رغبت ہے، تو انہوں نے یہ والا خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور سوق اللیل یعنی یہ مسجد حرام جو گول یہ راؤنڈ آیا ہے، یہاں اس جگہ کے اوپر نکاح پڑھایا گیا۔ ام دار خدیجہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت خدیجہ کا گھر جہاں شادی کے بعد ہجرت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 28 سال کی ہوئی تو اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور وہ چند مہینوں کا 1.25 سال کا ہی تھا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 30 سال کی ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت بسعادت ہوئی، اور ان کا نکاح پھر بعد میں خالہ زاد یعنی ابو العاص کے ساتھ کیا گیا، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے بیٹے ہیں۔ اور 33 سال کی عمر میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوتی ہے، اور 34 سال کی عمر میں ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوتی ہے، اور 38 سال کی عمر میں غالباً اور بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام طاہر اور طیب اور طاہر قاسم کہا جاتا ہے۔ ابو القاسم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اور ایسے ہی 41 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد ایک بچی پیدا ہوتی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 33 سال کی عمر کے بعد 35 سال میں ایک واقعہ بھی رونما ہوا جو بارہا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ تعمیر کعبہ کا ہے کہ تعمیر کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریش والے تھے، کیونکہ اس کی جو کھدائی تھی وہ عبد المطلب نے کر دی تھی، تو قریش والوں نے یہ کہا کہ کعبے کی تعمیر دوبارہ سے کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کچھ ہدایات SOPs طے کر لیے کہ اس میں حلال کی کمائی ہوگی اور اس طریقے سے اس میں یہ خادم ہوں گے، اس کا احترام کرتے ہوئے بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر کی، تو ہر ایک قبیلے نے سعادت تو لی، لیکن وہ لوگ کیونکہ جنگجو لوگ تھے سعادت کے لیے بھی لڑ لیا کرتے تھے، اور ایسی لڑائی کہ انہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو لیے تھے، انگلیاں ڈبو لی تھیں، اور یہ کہ اگر ہم نے یہ سعادت نہ لی تو دوسرے قبیلے کو ختم کریں گے، تلواریں چلائیں گے۔ تو ان میں سے جو ایک بڑے سمجھدار تھے سرداروں میں سے، آگے ان کا نام آئے گا، مجھے ویسے شاید زبانی یاد نہ ہو، آگے میں چلو بتاؤں گا، اسی پہ ہی آئے گا۔ اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسے کر لو، جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہو صبح فجر کے بعد، تو ان کی بات کو مان لینا، جیسا وہ فیصلہ کریں ویسے ہی کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے، سب انتظار میں بیٹھے ہیں کون آتا ہے، تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا ہوا کہ ایک چادر منگوا لی، اس چادر میں خود سے حجر اسود رکھا، جو قبائل بڑے بڑے تھے ان کو چاروں کونے دیے تھے، جو چھوٹے قبائل تھے سب کو کہا کہ چادر کو ہاتھ لگا لو، سب کو سعادت مل گئی۔ جو ہی قریب آئے تو پھر دوبارہ سے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ سمجھداری بھی، فیصلہ بھی کمال کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کعبہ کی تاریخی پس منظر، چلو یہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرمائی، پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، پھر قریش بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں، پھر عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف، ان کی ایک تاریخ ہے، آپس میں جو ہے وہ بہت کچھ ہوا، انہوں نے بنوایا تھا، اور حجاج بن یوسف نے ان کے مقابلے میں ان کی تعمیر کو ختم کر کے دوبارہ سے تعمیر کروائی۔ تو پھر اس کے بعد جو بادشاہ آئے انہوں نے پہلے جس نسبت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق بنانا تھا اس طرح سے بنانا چاہا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی تعمیر کو بند کر دیا جائے، ہر آنے والا بادشاہ
اپنی سیاست کہہ لیں یا ہر آنے والا بادشاہ اسی کے اوپر ہی اپنی بادشاہت کرے گا اور کھیل بنا دے گا حرم کو، کہ حرم کی جو تعمیر ہے وہ اسی طرح ہی رہے گی. پھر تعمیر کعبہ من جدید نہیں ہوا، البتہ یہ ہے کہ اس کی تصحیح، تزئین، آرائش وغیرہ وہ چلتا ہی رہتا ہے. درمیان میں ہے کعبۃ المکرمہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت میں اس میں جو ہے وہ اپنے قدم رکھے اور آبادی کی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمرے کی شکل دی اور ایک تعمیر کی شکل دی. قریش نے حتیم کے ساتھ، کیونکہ قریش جب آپ پچھلا دیکھیں گے یہ مکمل کعبہ ہے، یہ مکمل ہی تعمیر ہے، اور جو انہوں نے کیا تھا یہ حتیم اب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے یہ حتیم کا حصہ ہوا. مطلب یہ حصہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، وہ فنڈ ختم ہوا، انہوں نے وہ نہیں چھتا، وہ بغیر چھتا چھوڑ دیا، ویسے ہی اس کی چار دیواری کر دی. یہ میرے اور آپ اور سب کی سعادت اللہ جل جلالہ نے دینی تھی، ورنہ تو بادشاہوں کے لیے دروازہ کھلتا ہے، اعزاز ہے مسلمان کے لیے. تھوڑے سے انتظار کے بعد کوشش جستجو کے ساتھ کعبہ کے اندر اس کو بھی نوافل مل جاتے ہیں. اور ایسے ہی عبداللہ بن زبیر حجاج بن یوسف کے دور میں، ترکی دور میں مسجد حرام کی توسیع، حرم کی اور حرم کے جو دوسرے خدمات ہیں اس میں ترکی والوں کی بہت ہی زیادہ خدمات ہیں. شاہ عبدالعزیز کے دور میں یہ تاریخ کعبہ کے اوپر تھوڑی سی بات میں نے ہو گئی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ کعبۃ المکرمہ کا جب سے کعبہ بنا ہے طواف نہیں رکا. سیلاب بھی آئے تو عبداللہ ابن زبیر اور صحابہ کرام نے کعبہ کا طواف پانی میں بھی کیا، پانی میں تیر کے طواف کیا اور طواف نہیں رکا. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی حیات جو ہے وہ سامنے آ گئی تھوڑی بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا 35 سال سے اگلا حصہ اب آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کی عمر میں گوشہ نشینی، خلوت نشینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پایا گیا. 38 سال کی عمر کے بعد کئی دن سالانہ اعتکاف بھی جا کے غار حرا میں کیا کرتے تھے. 10 دن بھی ثابت ہیں اور 10 دن سے زائد ایام بھی ثابت ہیں کہ وہیں ہی رہتے تھے. اور لوگوں کے ہاں مشہور ہو گیا تھا ان محمدن قد عاشق ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہوا ہے، اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے کئی دن وہاں پہ رہتے. چند کھانے کی کچھ تھوڑا سا توشہ لے کے جاتے اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام ہی فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں کہ مبشرات جو خواب ہیں وہ آنا شروع ہوئے، اور وہ بھی خواب صادق ہوا کرتے تھے، سچے خواب ہوا کرتے تھے. یہ جبل نور اور یہ جبل غار حرا والا یہ جو پہاڑ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حقیقت، صبح صادق سے تشبیہ، خوابوں کی مدت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال اور 1 دن کی ہوئی، یہ تقریباً 9 ربیع الاول بنتا ہے، اور 9 ربیع الاول ہے اور 610 عیسوی ہے، 610 عیسوی ہے، اور غالباً 14 اپریل بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار نبوت اور اعلان نبوت کے لیے فرما دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، بتایا گیا. نبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، نبوت تو اس وقت ہی مل گئی تھی. بہرحال یہ ہے کہ 40 سال کا اللہ جل جلالہ کی طرف سے انتظار، اسی وقت ہی اظہار نبوت ہونا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب ہوئی 40 سال 6 ماہ اور 6 دن 17 رمضان المبارک یا 18 رمضان المبارک، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیات 5 اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین نے فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیں، تو فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا. تو
تو ایک بار دبوچا، دوسری دفعہ بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے، پھر تیسری بار حتی بلغنی الجعد، یہاں تک کہ میرا جسم ٹوٹنا شروع ہوا، دبوچ کے پھر اقرا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا. اور اسلام کی بنیاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی جس میں پیغام کس چیز کا دیا گیا ہے؟ اقرا بسم ربک، تعلیم کا. اور آدم علیہ السلام کی جو بلندی فرشتوں پر فرمائی اس میں نفس آدم کی نہیں ہے کہ آدم ہیں آپ سے افضل ہیں، یہ مکمل نہیں فرمایا، بلکہ وہاں پہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فرمایا کہ آدم فرشتوں سے اس لیے افضل ہیں کہ ان کے اندر علم سیکھنے کی صلاحیت ہم نے رکھی ہے. افضلیت بھی علم کی ہے اور یہاں پر اقرا بھی علم سے ہے اور علم کی تعیین بھی کر دی، مسئلہ حل کر دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، علم یہ ہے خالق کو پہچاننا. قرآنی علوم جتنے ہیں وہ سکھاتے ہیں خالق سے فائدہ کیسے لینا ہے. قرآنی علوم یہ سکھاتے ہیں کہ خالق سے فائدہ کیسے لینے ہیں، اور ہنر اور قرآنی علوم کے علاوہ جتنے ان کو علوم کہیں یا ہنر کہیں وہ یہ سکھلاتے ہیں کہ مخلوق سے فائدہ کیسے لینا ہے. جتنے بھی ہیں آپ سیکنڈ سٹیپ پہ چلے جائیں، جا کے آپ کو پتہ چلے گا یہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے، یہ طریقہ اپناؤ تو 4 پیسے آئیں گے. مخلوق سے فائدہ کیسے، خالق سے فائدہ کیسے، یہ بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل دے دو. کپ کپا رہے ہوتے اور کانپ رہے ہوتے، رات آرام فرماتے ہیں. صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں اور جا کے بات کرتے ہیں کہ ایسے میرے پاس فرشتہ آیا تھا، تو اس پر سب سے پہلے ساتھ دینے والی اور ایمان لانے والی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، سب سے پہلا ایمان کا قطرہ اور ایمانی جو بوند ہے، ایمان کا جو بیج ہے اسلام کا، وہ ایک خاتون نے رکھا. اسلام کی بنیاد کس نے رکھی؟ خاتون نے. نظام زندگی، نظام دنیا بھی بدلے گا تو خاتون سے بدلے گا. تربیت پیچھے خاتون کی ہی ہوگی. آدم علیہ السلام ساتھ میں کون؟ خاتون. موسیٰ علیہ السلام ماں خاتون. عیسیٰ علیہ السلام ماں خاتون. ابراہیم علیہ السلام قربانی کیا ہے؟ خاتون. اور چلتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں کا سلسلہ کون؟ خاتون. کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچیوں کو اور خواتین کی تربیت درست کر لو کہ سارا خاندان اور ساری کی ساری نسل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس خاتون کے ہاتھ. عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ 2 سال کا بچہ ہو چکا تو تربیت کرنا چاہتا ہوں، کچھ بتلائیں. فرمایا دیر کر دی. شادی سے پہلے ہی مجھ سے پوچھنا تھا کہ بچے کی تربیت کیا کرنی ہے. کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ماں خربوزہ فروٹ کھائے تو وہ چٹا گورا پیدا ہوتا ہے. اگر ماں ان دنوں میں تلاوت کرے تو تلاوت کے اثرات نہیں جائیں گے؟ کہ ماں کے پیٹ سے اس وقت سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. بہرحال اتنی بات تھی. اب اس طرف آتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ سب سے زیادہ سہارا. اللہ کی حکمت دیکھے، میچور خاتون ہیں، 25 سال اور 40 سال، تیسرا خاوند ہے، اور اس وقت کے جتنے حالات ہیں میچور اور پختہ خاتون ہی اپنا وہ چہرہ دے سکتی ہیں اور سہارا دے سکتی ہیں. بہت سے لوگ اس پہ بات بھی کریں گے. جب ضرورت تھی سہارے کی تو اس وقت 40 سال کی خاتون سے نکاح کروایا.
جب ضرورت تھی اندر کا علم سارا باہر آئے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کروایا چھوٹی عمر میں. چھوٹی عمر تعلیم کی ہوتی ہے کہ اندر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم امت تک پہنچائی جائے, تو پھر انتخاب بھی چھوٹی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اللہ جل جلالہ نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ جل جلالہ آپ کو کبھی بھی نامراد نہیں فرماویں گے. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق, کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو جو ایسے لوگ ہیں جو بے بس اور بے کس ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, اور آپ تو جن کے کپڑے نہیں ان کو پہنانے والے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں, اور حق کی بنیاد پر حق والوں کے ساتھ آپ ساتھ دینے والے ہیں. اور ساتھ میں کہاں لے گئے؟ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ بن نوفل 120 سال کی عمر اور قرآنی علوم سے وہ واقف. جب انہوں نے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود گئی, جب بتایا تو کہا آپ ان کو لے آئیں میرے پاس, آپ ان کو لے آئیں میرے پاس, اور ساتھ ہی اسی وقت کہہ دیا یہ نبی آخر الزمان ہے, پہلے ہی بتا دیا. جب خدیجہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں لے کر آئیں تو پھر ورقہ بن نوفل نے یہ ولی الفاظ کہے, ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ, کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا. ہے کاش کہ اس وقت میں بھی آپ کے پاس ہوتا اور آپ کے ساتھ ہوتا, کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر اور وطن سے نکالے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا کیسا ہوگا, ایسا کیسے ہوگا کہ میری قوم مجھے میرے وطن سے, ایک تو یہ ہے کہ ہم خاندانی طور پر سردار ہیں, دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایک آنے والا, باہر سے آنے والا, وہ اگر پوچھتا ہے کہ مکہ المکرمہ کی سوغات کیا ہے, پروڈکٹ کیا ہے, تو یہاں کے لوگ بتاتے ہیں یہاں کا ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے, اس کا دیدار یہاں کی سوغات ہے. اللہ علیہ وسلم اتنی مقبولیت, اور مجھے میرے شہر سے نکالیں گے. ہاں جو بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو قومیں ان کے خلاف ہوتی ہیں, جو بھی تبلیغ کرتا ہے تو محلے والے دوست آگے پیچھے بات ضرور کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقریباً 3 سال یا 2.5 سال تک وحی کا سلسلہ جو تھا وہ کٹ چکا تھا. اس کو فترت کہتے ہیں کہ ان دنوں میں وحی نہیں آتی تھی. بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور وضو کا طریقہ سکھلا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, کہ من المہاجرین میں سے سابقون الاولون جو پہل میں ایمان لانے والے, سب سے پہلی جو ہے وہ خاتون. اچھا, غلاموں میں سے زید رضی اللہ عنہ, اور آزاد صاحب الرائے میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور بچوں میں سے 10 سال کی عمر میں علی ابن ابی طالب وہ علی رضی اللہ عنہ ہے. اور یہ چھپ چھپ کے اور اپنی ضرورت کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے کیا کرتے تھے, نماز بھی پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ابو بکر صدیق, چلو یہ بات بھی کرتا چلوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ اس لیے کہ خاتون ایمان لائی ہیں اور وہ بیوی ہیں, غلام ایمان لایا ہے وہ چھوٹا بھی ہے غلام بھی ہے, اور ایک بچہ ایمان لایا ہے وہ بھی بچہ ہی ہے. تو کسی محفل میں اور کہیں معتبر بات پہ کوئی کہے کہ ان لوگوں نے ایمان لایا تو شاید لوگ مانے یا نہ مانے, لیکن یہ ہے کہ معتبر شخصیت, صاحب الرائے شخصیت, آزاد اور سردار جب ایمان قبول کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ایمان لانے والے معتبر ایمان انہی کا ہے, وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے دن, اور جو قریب والے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ہی نمائندہ سمجھ کے ان سے بات کر کے ایمان لایا کرتے تھے. ان کے پاس پہلے دن
5 के करीब लोगों को लेकर आए और ईमान कबूल करवाया, और उनके बड़े अच्छे अच्छे वाक़यात। तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु इनके पास आए थे, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु इनके पास आए थे, पूछा था, लेकिन यह है कि उनके ईमान लाने का वाक़या और है। बुसरा शाम में तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं साबिक़ून अल अव्वलून में से कि शाम में एक राहिब निकला और मैं तिजारत में था, मार्केट में था, ऊंची ऊंची ऐलान शुरू हुआ कि हरम हिजाज के कोई लोग हैं, हिजाज का हरम का कोई बंदा है यहाँ पे। तो कहा, मैंने कहा मैं हिजाज हरम से आया हूं, मैं वहां से आया हूं। कहा अच्छा ये बताओ अहमद आ गया? अहमद क्या मतलब अहमद आ गया? क्या अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा जिसने नबूवत का दावा करना था, बताओ उसने नबूवत का दावा और नबूवत का ऐलान कर दिया या नहीं? कहते मैं हैरान हुआ, कैसी बातें कर रहे हो? कहा मुझे तो नहीं पता। कहा आपको नहीं पता तो आप जाओ और फिर देर न करना। कहते मैं आया, घर सामान अभी रखा ही था, तो लोगों से पूछा भी क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि सफर भी लंबे लंबे हुआ करते थे, क्या चल रहा है? उन्होंने कहा हाँ वो जो हमारे करीब वाले हैं कुरैशियों के घरों में से एक नौजवान इस तरह की बातें करता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से मिले और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए। जाते ही कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, ईमान ले आते। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बैठे हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरते हैं और देखते हैं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते हैं। तो उस्मान बैठे होते हैं। कहा उस्मान जन्नत की तरफ बुलाता हूं, जन्नत की तरफ बुलाता हूं, मैं अल्लाह की कसम अल्लाह का रसूल हूं। खड़े हो गए। कहा कि जो आपने बात की और मुझे दावत दी, इस दावत ने और बात ने मेरे दिल को पानी पानी कर दिया। और उसी वक़्त ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, ईमान ले। और इनका एक और वाक़या भी आता है। सौदा इनकी ख़वातीन में से थी, तो उन्होंने इनके सामने अशार कहे। अशार में वो वाली बातें कहीं जो इन्होंने ज़िंदगी में पानी थी कि आपको एक घराने से 2 फूल मिलने वाले हैं, आपको शान मिलने वाली हैं। उन्होंने कहा कैसी बातें कर रही हैं, मुझे शान और मुझे फूल मिलने वाले हैं? कहा। फिर जब कहा कि उठने लगी तो साफ सीधे से कह दिया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो अल्लाह के रसूल हैं, उनकी बात मान लेना, आपको बड़ी शान मिलेगी। फिर कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठा था और बात तो पहले से सुन चुका था, वो एक बहाना ही मिला था, मौका मुझे मिल गया और मैं ईमान ले आया। अस्साबिक़ून अल अव्वलून का सिलसिला चलता रहा। सईद इब्न अबी वक़ास और साद इब्न अबी वक़ास और बाकी सहाबा इकराम के आते हैं नाम कि ये पहल में ईमान ले आए थे। बहरहाल ये है कि जब 3 साल गुजर चुके, चौथे साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलल ऐलान दावत व तबलीग का सिलसिला शुरू फरमा दिया और मुहिम जारी कर दी। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर कुम फअंज़िर, आप खड़े हो जाएं और इन लोगों को अल्लाह से आगाह करें और अल्लाह के अजाब से इनको डराएं। व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर, अपने रब की किब्रियाई बयान करें और तहारत को कारबंद रहें। और मकासद नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो क्या है कि लोगों को खतरनाक अंजाम से आगाह करना और अल्लाह की अजमत और बढ़ाई को बयान करना और पाकी की तालीम आम करना, गलत अकायद आमाल अखलाकियात को तर्क करने की तालीम देना, बेगर्ज होकर लोगों की इस्लाह करना, इस काम में हर किस्म की मुश्किलात को बर्दाश्त करना, ये पहली वही के मकासद और हिदायत दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिसपे मैं बात कर चुका हूँ, 3 साल खामोश दावत तबलीग, मरकज़ दावत जो रहा वो दारे अरकम रहा और तरीक़ा तालीम दावत ये था कि अकेले अकेले लोगों को खामोशी के साथ जहाँ जिसकी बात चलती वैसे ही कहते। नतीजा दावत यह है कि चंद लोग ही मुसलमान हुए थे। चंद लोग से यह है कि 6ठे साल में जाकर 40 लोग मुसलमान हुए
اور تیسرے سال تک 5ویں سال تک تو 40 بھی نہیں تھے، 20 سے 25 لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوتھے سال میں علل اعلان دعوت کا بتلایا، سابقون الاولون کا میں نے آپ کو پہلے سے بتلا دیا، اور ہر قبیلے میں سے جو لوگ پہل میں ایمان قبول کرنے والے ہیں ان کا نام بھی آپ کے سامنے ابھی مکمل طور پر بھی آ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ عبد شمس میں سے ابو حذیفہ ہیں، اور مطلب میں سے عثمان بن عفان ہیں، اور بنو قصی میں سے عبیدہ ہیں، ہاشم میں سے جعفر ہیں، بنو جم میں سے عثمان بن مظعون ہیں، اور بنو سہم میں سے عبداللہ بن حذافہ ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف بنو زہرہ میں سے ہیں، بنو عدی میں سے فاطمہ بنت خطاب ہیں، بنو مخزوم میں سے ارقم بن ابی ارقم ہیں، بنو تیم میں سے طلحہ بن عبیداللہ۔ یہ لوگ پہل میں قریش کے جو قبیلے شاخیں خاندان تھے ان میں سے جو ایمان لانے والے تھے۔ کمزور طبقے کے اوپر مستقل طور پر کل میں گفتگو کروں گا، کمزور طبقے کو کتنی تکالیف دی گئیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کے کیا انجام تھے، وہ مستقل طور پر اس پہ بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان دعوت کا فرما دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ اپنی آواز کو اب بلند کیجئے، اب اس کی گونج کو رکنا نہیں چاہیے۔ وقل انی انا النذیر المبین، کہہ دیجئے کہ میں واضح طور پر آپ کو ڈرانے والا ہوں اور آگاہ کرنے والا ہوں، لیکن یہ ڈرانا شفقت اور پیار کی بنیاد پر ہے، بھگانے کی بنیاد پر ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو آپ دعوت دیں۔ اب یہاں پہ دعوت ایک یہ ہے کہ اپنے خاندان کو دی، دوسرا یہ ہے کہ انفرادی طور پر دی، تیسرا یہ ہے کہ علل اعلان ان کی آگے سلائڈ کے اوپر آ رہی ہے، خاندان کو دعوت، اور اس میں یہ بات کی کہ اپنے خاندان والوں کی دعوت کی۔ علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان کے لیے کھانا کرو، اور کھانا اکرام پہلے انتظامات کیے گئے۔ اس انتظامات میں کون سے انتظامات؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک وقت میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، دوسرے وقت میں ایک بوٹی بھی نہیں چھوڑتے۔ مہمان آتے ہیں تو 2-2 3-3 بکرے ویسے ہی ذبح کر لیتے ہیں۔ عربوں کے ہاں عام سخاوت یہ چلتی ہے کہ ایک مہمان آیا، اس کو انہوں نے ایک بکرے کا جو ہے وہ دماغ کھلایا، مغز، تو اس نے کہا تو بہت بہترین انڈا ہے جو آپ نے مجھے کھلایا، کہ کوئی اور بھی مل سکتا ہے تو کوئی اور بھی مجھے کھلا دو۔ تو انہوں نے جب وہ مہمان صبح کو گیا 60 یا 100 بکرے ذبح کر کے صرف اس کی کھوپڑی میں سے مغز مہمان کو کھلایا، نہ جان نہ پہچان، یہ ان کے عام روایات میں چلتا تھا۔ سخاوت پوچھنا، مہمان سے مہینہ تو پوچھنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، یہی تو دکھ کی بات تھی کہ عام عرب کی روایات میں عام بندہ بھی جا کے پوری زندگی ڈیرے پہ گزارتا تھا، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کب جانا ہے، اور ڈیرے پہ ان کے کھانے چلتے تھے، سرداری سسٹم تھا۔ ابھی بھی قبائل میں یہ چیزیں چلتی ہیں، ہمارے پاکستان کے قبائل میں اب بھی یہ والی چیزیں چلتی ہیں۔ تو تبھی تو دکھ ہوا تھا کہ اور کچھ نہیں، روایات عرب کی پاس کرتے ہوئے طائف والے مجھے رہنے تو دیں گے، زیادہ یہی بات میری بات نہیں مانیں گے، لیکن ان ظالموں نے رہنے بھی نہیں دیا، تبھی تو دکھ ہوا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو سارے خاندان کو دعوت دی، اور سارے خاندان کے لیے جو انتظام کیا تھا وہ کیا تھا؟ بکری کی ایک دستی، بکری کی ایک دستی، اور پورا خاندان بلا لیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ پکا لو، ڈالوں گا میں خود سے۔ جب کھلایا اور خاندان کھایا، جو بکرے اور اونٹوں کو ختم کرنے والے تھے، ایک دستی پورے خاندان سے مکمل نہیں ہوئی، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ جادو ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے یہ والا خطبہ، ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔
اپنے خاندان کو لوگ سارے کے سارے آپ کو جھٹلا دیں اور جھوٹا کہیں، میں تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور لوگ تمہیں دھوکہ دیں، میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، تمہارے لیے خاص ہوں، خاندان کا ہوں، خون ہوں تمہارا، اور لوگوں کے لیے تمام کے لیے ہوں۔ تو اس میں سارا بنا کے فرمایا کہ میں تمہارے لیے خاص چیز، انی جئتکم بامر الدنیا والآخرہ، آخرت نہیں دنیا بھی بہترین تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہاں پر کیا ابو لہب نے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یاد والامان، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو بات نہیں مانی، بات خاندان والوں نے نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دار جہاں پہ دعوت کی تھی وہ یہ والی جگہ تھی، مسجد حرام کے، یہ دار ابی طالب ہے۔ قریش کو دعوت دی اور کہا کہ بھئی قریش والوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا اور تمہیں روند ڈالے گا، بات سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی؟ انہوں نے کہا واللہ ما جربنا علیک کذبا، اللہ کی قسم کبھی بھی آپ سے جھوٹ ہم نے تو سنا ہی نہیں، سچ ہی ہوگا۔ کہ یا معاشر قریش انقذوا انفسکم من النار، تو پھر اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، آگ سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کسی چیز کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گا، اور میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی بات کو نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جو تکالیف دی، اور تیسرا پہلو جو عام عرب کو خطاب کیا، تین، ایک خاندان کو، ایک قریش کو، ایک عام عرب کو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کسی صورت میں کوئی الہ ہے نہیں۔ یہ صرف کلمہ نہیں ہے، بات نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت ہے۔ اچھا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے، اتنی بار اور اتنے جو انعامات بتائے ہیں تو اس میں کیا تھا، دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے، فرما دیتے اور پیش کر دیتے، لیکن نہیں، ان کو بھی پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، رزق صرف اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، خوشیاں صرف اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، غموں سے صرف اللہ بچاتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بچاتا، صحت صرف اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی صحت دینے والا نہیں، اور نقصان سے بچانے والے صرف اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، عزتیں دینے والے صرف اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں، اور صحت اللہ سے ملتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ملتی۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی شکل کا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ہضم نہیں ہوا کہ آپ کہتے ہیں تو ہم اللہ کو تو پہلے سے مانتے ہیں، شرک جو بتوں کو ساتھ جوڑنا ہے وہ ہم سے چھوٹتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے لوگوں کے پاس بھی جاتے، مجنہ کے لوگوں کے پاس جاتے، ذو مجاز کے جو مارکیٹس تھی ان کے پاس بھی جاتے۔ بہرحال دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہر قسم کا پتہ پھینکا، مصالحت کرنے کی کوشش بھی کی، دھمکیاں بھی دیں، ذلیل حرکات بھی پیش کی، اور ثقافتی پروگرام بھی، جھوٹا پروپیگنڈا بھی، ظلم و ستم بھی کیا۔ اور عتبہ بن ربیعہ کی ملاقات اور وہ جو تفصیل انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، ولید بن مغیرہ، ان کے خلاف جو سورۃ مدثر کی آخری آیات اتری ہیں اس پر بھی ساری مشاورت ہوئی کہ ہم حج آنے والا اور لوگوں کو ان کا تعارف کیا کریں۔ تو پھر اس نے سمجھداری سے کہا آپ یہ کہنا کہ یہ جادوگر ہیں، جادو ہی ہے، تو اس پر بھی کہا۔ اور ابو طالب سے 4 ملاقاتیں علیحدہ علیحدہ سے کی، ایک دفعہ تو بھتیجا ہمیں دے دیں، دوسری دفعہ یہ ہے کہ سرداری اور سارا کچھ ان کو ہم اپنا سردار مان لیتے ہیں، کسی لڑکی سے شادی بھی کروا دیتے ہیں، مال و دولت بھی دے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ تو کہا کہ سہیل کو لے لے اور یہ بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں، ایک دفعہ تو پھر آخری حد جو 7ویں سال میں جا کر کی وہ سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ کر دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھری مجلس میں بیٹیوں کی طلاقیں سامنے سنا دی، عتبہ شیبہ سامنے ہی، اور اللہ کی شان۔ پھر اللہ نے دونوں بچیوں کو جو سعادت دی وہ کون تھے؟ عثمان بن عفان تھے۔ اور بیٹے کے انتقال پر ان شانیہ کا هو الابتر جو اتری ہے، کہا ان محمدن ابتر ہو گئے، اب ان کی نسل چلانے والا ایک تھا۔ دیکھیں جی ہمیں باتیں کرتے ہیں، اگر اللہ ہوتے اور اللہ ان کو دینے والے ہوتے تو ان کی اولاد واپس نہ لیتے،
اب شکر ہے ان کا سلسلہ کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے، اس پر ہی ان شانیک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، کہ آپ کو کیا پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد روحانی ہے قیامت کے صبح تک بھی ہوں گے، آج وہ سیرہ اور فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی روحانی اولاد ہے۔ مسلمانوں کی تضحیق اور تذلیل کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ہر وقت اسی محفل میں ہی رہتے۔ مسلمانوں کی کو بحث گانا اور ناچ گانے کا پروگرام، جھوٹی کہانیاں، جو لوگ بعض اوقات اسلام کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیں، جو مکہ میں ہو چکے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، جو مکہ میں ہو چکے ہیں الجھانے کے لیے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو کچھ قبائل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں میں سے ظلم ہوا، اس پر مستقل طور پر کل کے سبق میں آئیں گی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریب قریب کے حرم کے قریب قریب جو قبائل تھے ان کا یہ نقشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بعد 5واں سال بہت ہی زیادہ تکالیف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کو جو تکالیف دی جاتی تھی، ان کی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ والدین اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور بڑے اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں، چھوٹوں کی تکالیف برداشت نہیں ہوتی۔ اور پھر محبت کا درجہ جب آپس میں پیار والا ہو، اور پیار بھی وہ ہو جس کو اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم میں بیان بھی کیا ہو، کہ ایک استاد کا پیار اور محبت ایک شاگرد کے لیے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ایک والد اور والدہ، دادے اور دادی، نانا اور نانی کا جو اپنی اولاد کے لیے پیار ہوتا ہے اور جو لگن ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے ہی ایک نبی کا اپنے امتی کے لیے بھی پیار ہوتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ایک امام الانبیاء کا اپنے امتی کے لیے پیار ہوتا ہے، اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو ایک والد اپنی اولاد کی تکلیف پہ تڑپتا ہے، تو ایسے ہی سید الانبیاء اپنے اصحاب کی تکلیف پر بھی وہ نالاں اور اندر سے حزین اور پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور اپنے اصحاب کو کہا کہ اگر آپ لوگ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں امن ہے، آپ ادھر ہی چلے جاؤ۔ تو پھر کیا ہے کہ ہجرت حبشہ ہوا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ماننے والے وہاں سے گئے۔ رجب کو روانگی ہوئی، اور اس میں 10 مرد اور 6 خواتین ہیں، واپسی شوال کو ہوئی، دوسری دفعہ پھر ہجرت ہوئی، اور اس ہجرت میں 6 نبوی یعنی 6 سال میں یا 5ویں سال کے آخر میں ہجرت ہوئی، اور تعداد اس میں یہ ہے کہ 73 اور 19 خواتین ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ 5واں سال ہے، اور 6 سال کے آخر میں جو تعداد مسلمانوں کی بظاہر ہے وہ 40 ہے، جبکہ 83 تو ویسے ہی جو ہے وہ مرد ہیں اور 19 خواتین ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں یہ سارے مسلمان نہیں، خاندان کا سہارا اور خون کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ جیسے شعب ابی طالب میں جن کو محصور کیا گیا وہ صرف مسلمان نہیں تھے، بلکہ اس خاندان کے جتنے لوگ تھے سب کو محصور کیا گیا تھا۔ تو اس میں بھی ہجرت کرنے والے جو تھے مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم، مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی ایمان نہیں لایا تھا وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے یہ اکسوم پہنچے اور حبشہ پہنچ گئے، اور جن قبائل سے جو لوگ تھے ان کی تفصیل یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہر قبیلے میں سے قریشیوں نے یہ کہ عمرو بن العاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سارے گفٹ دے کے نجاشی کے پاس بھیج دیا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے قیدی ہیں، یہ لوگ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ ان لوگوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ نجاشی کے دربار میں یہ پہنچے اور ان کو کہا، تو نجاشی نے ان کو بلوا لیا۔ رات کے وقت میں ان کی مشاورت ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی، اور کہا کہ ایسی بات ہے کہ وہاں پر صبح بات گفتگو کرنی ہے تو کیا کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ جب نجاشی کے ہاں جو دربار تھا، اس دربار کا جو دروازہ تھا آنے والوں کے لیے، انہوں نے وہ اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ جو آنے والا ہے وہ جب تک جھکے گا نہیں تب تک وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ دروازہ مکمل نہیں تھا، کھڑکی نما تھی کہ جس نے بھی آنا ہے تو جھک کے آنا ہے۔ تو اب ان کے لیے بات کرنا مشکل نہیں تھا، جھک کے داخل ہونا مشکل تھا۔
کہ یہ پیشانی جب ہم نے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کسی دربار پہ نہیں جھکے گی، وہ دربار پاکستان کا ہو یا نجاشی کا ہو، کسی دربار پہ یہ پیشانی کسی صورت میں جھکنے والی نہیں ہے، غیر اللہ کے سامنے کسی صورت میں جھکنے والی پیشانی نہیں ہے۔ جب بندہ ٹھان لیتا ہے شرک سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، بدعت سے بچنے کے لیے، اللہ کی مدد بھی اس کو آ لیتی۔ تو یہ صبح کے وقت میں ان کا دربار لگا ہوا، اور یہ ان کے آفیشل سفیر جو ہیں وہاں پہ پہلے سے سیٹس پہ بیٹھے ہوئے، اور ان کے داخل ہونے کی باری تھی تو جعفر الطیار جو ہے وہ داخل ہوئے، تو پہلے پاؤں داخل کیے پھر سر داخل کیا، یوں داخل ہونے کی بجائے یوں داخل ہوئے، پہلے پاؤں داخل کیے پھر دربار میں داخل ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے کو کونیاں ماری، کام بن گیا کہ ہم نے بس اسی پہ ہی کہہ دینا ہے بادشاہ دیکھو اتنے گستاخ بدتمیز لوگ ہیں یہ، کہ یہاں تو ادب کرتے ہیں لوگ سارے جھکتے ہیں، انہوں نے جھکا ہی نہیں، آخر میں انہوں نے یہ والا پتہ پھینکا بھی تھا۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی وہ یہ ہے، ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیتہ، ہم تو جاہلیت میں لت پت تھے اور ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، برائیوں میں لپٹے ہوئے تھے اور رشتہ داروں کو کاٹتے تھے اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جایا کرتا تھا، ہم اسی کشمکش میں زندگی گزار رہے تھے، حتی بعث اللہ الینا رسولا، ہمارے پاس ایک رسول ہے اللہ نے بھیجے جن کو ہم پہلے سے جانتے ہوتے، منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ان کے نسب، سچائی، امانت اور ان کی عفت سے ہم پہلے سے ہی جاننے والے تھے، انہوں نے ہمیں پکارا کہ ایک اللہ کو ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ جو ہم اور ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے وہ پتھروں کی عبادت اور بتوں کی عبادت وہ ہم نے چھوڑ دی۔ انہوں نے امرنا بصدق الحدیث و اداء الامانہ، سچائی کی انہوں نے ہمیں تعلیم دی، امانت کی ادائیگی کی تعلیم دی، اور صلہ رحمی رشتوں کے پاس کی انہوں نے ہمیں دی، حسن الجوار، ہمسایوں کے ساتھ ٹھیک رہو، اور جو محارم بری چیزیں اور جو حرام چیزیں ان سے روکا ہمیں، اور ہمیں بات اور دھوکے سے روکا، ہمیں یتیم کے مال کھانے سے روکا، ہمیں تہمت لگانے سے روکا، اور ہمیں یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا، ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا اور روزے کا جو ہے وہ درس دیا، سارے اسلام کے امور پیش کیے اور ہم نے ان کی بات کو مان لیا، ان کی اتباع ہم نے کرنا شروع کر دی، اللہ کو ایک جانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، جو انہوں نے ہمارے لیے حرام کیا ہم نے حرام قرار دیا، جو انہوں نے ہمارے لیے حلال کہا ہم نے حلال سمجھا، اور ان لوگوں نے اس کی پاس میں کیا کیا، فعذبونا وفتنونا عن دیننا، کہ انہوں نے ہمیں تکلیف بھی دی اور دین کے حوالے سے ہمارے لیے مشکلات بھی کھڑی کی، اور ہمیں یہ مجبور کیا ہم دوبارہ سے بتوں کی عبادت کریں، یا کیا ہے کہ ہم نے آپ کا شہر اختیار کیا، آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہاں ظلم نہیں ہوتا اے بادشاہ، اور ساتھ میں جب اس نے سوال کیا تو انہوں نے ایک اور پڑھا، کیا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ نجاشی رونا شروع ہوا، کہا یقیناً ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہو، یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے یہ اسی کا نور ہے، اس چشمے کا نور ہے جس چشمے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے پتہ پھینکا، جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تو خدا کا بیٹا مانتے نہیں، صاف سے انہوں نے کہا دیا، بالکل جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی، ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہاں پر کوئی جو ہے وہ لچک بھی نہیں دی، خوشامد بھی نہیں کی۔ پھر انہوں نے وہ پتہ پھینکا، انہوں نے بے ادبی کی ہے، دربار میں کیسے داخل ہوئے، تو اس پر بھی جواب دیا کہ انہوں نے سمجھایا کہ یہ سجدہ صرف ایک رب کو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا، ہم لوگ نہیں کرتے۔ تو اس پر کیا ہے کہ اس نے اجازت دی کہ آپ کو یہاں پر تمام
جو حکومتی سہولیات ہیں وہ دے دی جائیں گی. آپ لوگ یہاں اپنے امن کے ساتھ گزارا کر سکتے ہو اور رہن سہن کر سکتے ہو. یہ ہجرت نبوت کے 5ویں سال تک کی گفتگو، اور چھٹا سال 5.5 سال سمجھ لیں، چھٹا سال اسی میں ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے. کل سے انشاءاللہ العزیز ان 2 شیروں کے ایمان پہ تھوڑی سی بات کر کے ہمارا سفر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم انشاءاللہ معراج تک بھی بات کر لیں. اللہ جل جلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں میں راسخ فرماویں. آج کی صفت کے اعتبار سے کل ہماری صفت تھی صبر کی، تو آج ہم صفت کر لیتے ہیں شکر کی. ہر بات پہ شکر. اللہ نے جو دیا، جتنا دیا، جو کچھ دیا، اللہ کا شکر. ہم اس قابل نہیں، ہم بغیر استحقاق کے دیے. صحت ہے، آنکھیں ہیں، رہن سہن ہے. جس چیز کو دیکھیں، گھر میں داخل ہوں، جس پوزیشن میں ہیں تو شکر ادا کریں. جہاں جہاں جو ہے وہ شکر. لئن شکرتم لازیدنکم. جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے، اللہ کی ناشکری ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ پاک نے اللہ کی نعمتوں پہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. شکر گزاری تو دور کی بات ہے. کس نعمت کا تم شکر کرو گے؟ تو آج کا دن جو ہے ہمارا شکر کا، یعنی کل جو ہم دن گزاریں گے اس وقت تک کا، ہر چیز کو دیکھ کر شکر کریں گے تو عافیت بھی ہو جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ العزیز دعا کرتے. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت.